جنگ ہو رہی ہوگی، بندے مار رہے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی درختوں کا کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ اچھا اب ایک بات سنیں، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، کسی کو ہوش نہیں ہوتا۔ بڑی جنگ نہیں، چھوٹی آپس میں لڑائی ہو جائے نا، اللہ کبھی نہ کرے، اچھے سے اچھا بندہ گالی بھی نکال جاتا ہے، مار بھی جاتا ہے، ہوش نہیں ہوتا اسے۔ ماحول ایسا بنا ہوتا ہے لڑائی میں، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بندے کو عقل نہیں رہتی، ہوش نہیں رہتا، لڑائی کے دوران ہوش۔ اب اس کو تھوڑا بڑا کریں، دو قوموں میں لڑائی ہو گئی، کس کو ہوش ہوگا؟ دو ملکوں میں لڑائی ہو جائے، کسی کو ہوش ہوتا ہے؟ جہاں بندے مر جاتے ہیں وہاں چیزیں بچانے کا کس کو ہوش ہوگا؟ غزہ میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، لڑائی ہے نا، بچوں کو مار دیا، بمباری کر دی جاتی ہے۔ عراق میں بمباری ہوئی ہے، عراق میں بمباری، بوسنیا میں پوری کی پوری نسلیں ختم کر دی گئی ہیں۔ یا سبحان اللہ سبحان اللہ، شریعت کے اصول دیکھیں، میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، جہاد کے اصول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاد ہی نہیں ہوتی ہے کہ پیسہ لے کر بندہ خود کش حملہ کر دے، جن کا کام ہے لڑنا وہ ایسی کمروں میں بیٹھے رہیں، میرے اور آپ کے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے لڑنے کے لیے بھیجتے رہیں، پھر ہمارے لوگ بھی سبحان اللہ نعرے لگاتے رہے۔ ہاں میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، بالکل ہم اس میں کلیئر ہے، جہاد کا انکار کفر ہوتا ہے، جہاد کا انکار کیا ہوتا ہے؟ لیکن جہاد کرنا کس نے ہے؟ جو باقاعدہ اس کے لیے کیا ہیں؟ مقرر ہیں، جو اس کی تنخواہ لیتے ہیں اور اس کے نام پر کھاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعائیں کرنی ہیں۔ ہم الٹا کام کرتے ہیں، ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم لڑ رہے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کھا رہے۔ ہماری پوری کی پوری جماعتیں، پوری کی پوری تنظیمیں، ان کے لیے پراکسی وار سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے پراکسی وار لڑ رہی ہوتی ہیں۔ عجیب یار، اللہ اکبر۔ اچھا شریعت نے جہاد کے جو احکامات بتائے وہ عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی فرماتے ہیں جب جہاد کے لشکر کو نصیحت فرماتے تھے تو کچھ باتیں بتاتے تھے۔ پہلا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے، میدان جہاد لگا ہوا تھا، کچھ بچے دوڑتے ہوئے آ گئے، مسلمانوں کی تلواریں لگی، کافروں کے بچے، اللہ اکبر۔ بچوں کی جیسے عادت نہیں ہوتی، جنگ لگی ہوتی، بچے بیچ میں دوڑ کر آ گئے، مسلمانوں نے حملہ کیا نا، کافروں کے بچے بیچ میں دوڑ گئے، کہ بچوں کی عادت ہوتی نا، اللہ معاف کر، تماشا دیکھنے کے لیے ایسے نہیں آ جاتے۔ مسلمانوں کی تلواریں لگی، کافروں کے بچے مار گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ روک کر کہا، اے اللہ میں نے ایسا کرنے کے نہیں کہا تھا، میں ایسا کیا ہوں؟ بری ہوں۔ آپ نے کہا جہاد ہو رہا ہو، جنگ زوروں پر ہو، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے۔ امریکہ نے جب جاپان پر ایٹم بم گرایا تھا نا، تو نسلیں پگھل گئی تھی، نسلیں کیا ہو گئی تھی؟ پگھل گئی تھی، بندے پگھل گئے تھے، نہ مرد بچا تھا، نہ بوڑھا بچا تھا، نہ عورت بچی تھی، نہ بوڑھی بچی تھی، نہیں بچے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ نے تیسرا حکم کیا دیا؟ بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، عورت کو قتل نہیں کرنا۔ پھر آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کسی چشمے کو ویران نہیں کرنا، جہاں سے لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ویران نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں کو نہیں کاٹنا۔ ہاں حملے کی بہت زیادہ ضرورت پڑے، کسی درخت کے پیچھے کوئی کافر چھپ جائے، انہیں اوڑھ دے، پھر تو اجازت ہے، لیکن عمومی طور پر درختوں کو نہیں کاٹنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے پاؤں نہیں کاٹنے ہیں، جانوروں کو ناکارہ نہیں کرنا ہے، جانوروں کو اور انسانوں کا مسئلہ بھی نہیں کرنا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے ہیں۔ اب اس نے ایک حکم کیا دیا کہ کیا کہتے ہیں، درختوں کو بھی نہیں کاٹنا ہے۔ جنگ ہو رہی ہوگی، بندے مار رہے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی درختوں کا کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ سید